بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبنان میں ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں چھوٹے موبائل نما 3000 پیجرز دستی بمبوں کی طرح پھٹ پڑے، جس سے لبنان میں اسرائیل مخالف تنظیم حزب اللہ پر قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، جس سے پہلے ہی گھنٹے میں ایک چھوٹے بچے سمیت 13 لوگ شہید ہو گئے۔ اس دن لبنان کے لوگ اپنے ہی موبائل سے ایسے ڈرنے لگے جیسے ان کے ہاتھ میں موبائل فون نہ ہو بلکہ دستی بم ہو۔ ہر طرف ایک عجیب و غریب خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں اگر ایک ہی شہر میں 3000 بم دھماکے ہوں تو حالت کیا ہوگی، یہ سوچ کر ہی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیجرز ہوتے کیا ہیں اور ان میں دھماکہ خیز مواد آخر کس نے لگایا اور کیسے لگایا؟ اگر ان چھوٹے موبائل نما آلے پیجرز میں بم لگایا جا سکتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے موبائل فون میں کیوں نہیں بم لگایا جا سکتا؟ کیا اس واقعے کے بعد ہم سب یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا ٹائم بم ہے جسے دور بیٹھا ایک شخص کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ جب بھی چاہے گا ہمارے موبائل فون کو ایک بم کی طرح پھوڑ دے گا؟ کیا لبنان کی طرح ہمارا موبائل بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں پھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے ہی موبائل سے ہلاک ہو جائیں گے؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ تو انہی سوالات کے جوابات ہم تلاش کریں گے۔ یہ کس نے کیا اور کیسے کر لیا؟ ویورز، یہ پیجر ایک چھوٹا سا موبائل نما آلہ ہے جسے تحریری پیغامات وصول کرنے اور بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیجرز میں صرف تحریری میسیج بھیجے جا سکتے ہیں، وائس میسیجز نہ بھیجے جا سکتے ہیں نہ سنے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ پیجرز موبائل فون کی طرح آن لائن ایکسپوز نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے انٹرنیٹ یا وائی فائی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بلاک ڈیوائس ہے جو ایک مخصوص نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں پیغام بھیجنا یا وصول کرنے کے لیے ایک پیجر کو اس نیٹ ورک میں داخل کروانا پڑتا ہے۔ چونکہ اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے اس میں صرف چیٹ وہی مخصوص لوگ کرتے ہیں جن کے پیجرز ایک مخصوص نیٹ ورک کے ذریعے ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں ایسی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے پیغامات صرف ان کے ملازمین تک پہنچیں اور کوئی دوسرا شخص ان پیغامات تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرے الفاظ میں یہ پیجرز موبائل فون کی نسبت کہیں زیادہ محفوظ اور محدود ہوتے ہیں۔ پیجرز کی انہی خصوصیات کی وجہ سے لبنان کی اسرائیل مخالف تنظیم حزب اللہ نے اپنے کارکنوں سے رابطہ کرنے کے لیے ان پیجرز کو موبائل فون پر ترجیح دی۔ اس مقصد کے لیے حزب اللہ نے 2024 کے اوائل میں اپنے کارکنوں کے لیے 3000 پیجرز اوپن مارکیٹ سے خریدے، لیکن حزب اللہ کو یہ علم نہ تھا کہ جس ڈیوائس کو وہ موبائل فون پر ترجیح دے رہے ہیں، یہی ڈیوائس ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں اور ان کے اپنے شہر میں 3000 دھماکوں کا سبب بنے گی۔ یہ 3000 پیجرز تائیوان کی ایک موبائل کمپنی گولڈ اپولو کے بنے ہوئے تھے، لیکن جب تحقیقات کے لیے ان پھٹے ہوئے پیجرز کی تصویریں تائیوان کی گولڈ اپولو کمپنی کو بھیجی گئیں تو اس کمپنی نے صاف انکار کر دیا کہ یہ پیجرز ہمارے ہاں بنے ہی نہیں بلکہ ہمارا برانڈ استعمال کیا گیا۔ پہلے تو گولڈ اپولو کا مالک اس کمپنی کی تفصیلات شیئر ہی نہیں کر رہا تھا کہ جس کمپنی کو گولڈ اپولو نے یہ پیجرز بنانے کے لیے اپنا برانڈ استعمال کرنے کی اجازت دی، لیکن اس عمل کا بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل آیا، کیونکہ ساری دنیا یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس محفوظ ترین ڈیوائس کو 3000 دھماکوں کے لیے کیسے استعمال کیا گیا۔ جب یہ بھرپور بین الاقوامی رد عمل گولڈ اپولو کمپنی تک پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہنگری کے شہر بداپیسٹ کی ایک کمپنی BAC کنسلٹنگ کو اپنا برانڈ استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب ساری دنیا کی نگاہیں ہنگری کے شہر بداپیسٹ مرکوز ہو گئیں۔ جب BAC کمپنی کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچا گیا تو ساری دنیا حیران ہوگی۔ یہ ایک عام سا گھر تھا جس کے دروازے پر نیم پلیٹ کی جگہ A4 کا ایک پرنٹ لگا ہوا تھا جس پر BAC کمپنی لکھا ہوا تھا۔ اس کمپنی کے 2 مالک آپس میں میاں بیوی تھے جن سے تاحال رابطہ نہیں ہوا۔ البتہ ABCN نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس کمپنی کی مالکہ سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ہے
کہ انہوں نے یہ پیجرز بناتے وقت اس میں دھماکہ خیز مواد لگایا تھا، کیونکہ اس سے پیشتر تحقیقات سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ ان 3000 پیجرز میں ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب جتنا دھماکہ خیز مواد لگایا گیا تھا، جس کا سافٹ لنک ایک میسیج کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی میسیج ان پیجرز پر بھیجا گیا تو جن 3000 پیجرز کے ساتھ دھماکہ خیز مواد چسپاں کیا گیا تھا وہ سبھی اس ایک پیغام کے وصول ہوتے ہی پھٹ پڑے، جس سے پورا لبنان لرز اٹھا۔ یوں لگتا تھا جیسے لبنان میں آتش بازی کی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک پیجرز لبنان میں ایرانی سفیر کے پاس بھی تھا، وہ بھی پھٹ پڑا، جس سے لبنان میں ایرانی سفیر شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ دھماکے کے پہلے ہی گھنٹے میں 13 افراد، جن میں سے ایک 9 عمر بچہ بھی شامل تھا، شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے ان دھماکوں کا الزام براہ راست اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد پر عائد کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 بار موساد نے انٹرنیٹ اور ڈیوائسز کو استعمال کر کے اس طرح کی کارروائیاں کی تھیں۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل نے حکومتی سطح پر نہ انفرادی سطح پر ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور نہ ہی اسرائیل نے ان دھماکوں کی منصوبہ بندی میں حصہ لینے کا اعتراف کیا ہے۔ اب الجھن یہ پیدا ہو گئی کہ پیجرز کیونکہ انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ہیک کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ حزب اللہ کی اپنی تنظیم میں کوئی شخص موساد کے لیے جاسوسی کرتا ہے، کہ جس نے موساد کی رسائی اس مخصوص اور محدود نیٹ ورک تک کروائی کہ جہاں سے ان پیجرز پر پیغامات بھیجے گئے۔ ویوز، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ حملہ موساد نے ہی کرایا تھا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب